الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء امام الحنفاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، مفتی بندیالوی صاحب عرصہ دراز تک پردہ غیبت میں رہے اور اب انہوں نے تشریف فرما کر مطلع پر جلوہ فرمایا ہے، اور جو موسم کے اوپر مینڈک بولے تو معقولیت لگتی ہے، اور بے موسمی مینڈک بولے تو دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتا ہے کہ بغیر موسم کے مینڈک بول رہا ہے۔ تو مفتی صاحب کا یہ بے موسم مینڈک کی طرح بولنا میرے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب پہلے بھی بھاگ گئے تھے، اب پھر بھاگ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ اتنی ہمت نہیں ہے مجھے پڑھانے کی، آپ دعوت دیتے ہیں مفتی صاحب، آپ کے پلے شے کیا ہے؟ آپ کتنا علم رکھتے ہیں؟ کیا خیال ہے کہ آپ کی یہ گدڑ ببکیوں سے میں خوف زدہ ہو جاؤں گا؟ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے پاس کتنا مبلغ علم ہے مفتی صاحب، ہنوز دل دو رست۔ آئیے، آپ نے سب سے پہلے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں مدعی ہوں یا ناقل ہوں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری کتابیں میرے دعوے کی حقانیت بیان کر رہی ہیں، آپ میں اگر شرم ہے، برم ہے، غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو ان کا رد لکھیں۔ آپ کچھ دیر بعد لوگوں کو سستانے کے لیے، بیچارے سادے عقیدت مند بریلویوں کو پریشان کرنے کے لیے ظہور فرما لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، تحقیق کی دنیا اور ہے، ملائیت اور ہے، آپ ملائیت کریں اور کول شول پڑھیں اور کھائیں یہ حلوے شلوے، یہ آپ کو مبارک ہوں۔ ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہم ایران سے پیسہ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے بڑا مجرم میں نہیں ہوں، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میں دیتا ہوں یا لیتا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ لینے دینے کی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے کہ آپ کے خیال میں بھی وہ نہیں آ سکتا۔ تاہم آپ نے تو سارا دین ہی سیاستہ کا ایران سے لیا ہے۔ میرے لیے تو وہ 4 کوڑیاں ہوں گی جو آپ کے الزام کے اندر موجود ہیں، اور وہ بھی جھوٹ ہے، اس پر نہ کوئی آپ کے پاس تصدیق ہے۔ ویسے بریلویوں کی یہ نسل در نسل عادت ہے کہ الزام تراشی، لوگوں کے معاملات پر الزام تراشی، علمی بصیرت پر الزام تراشی، جبری تحکم، یہ آپ کی پرانی تاریخ ہے۔ اس پر میں الگ سے پروگرام کروں گا کہ کس کس دور میں کیا کیا ہوتا رہا۔ بہرحال، آپ اگر غیور بریلوی ہیں تو سیاست آنا پڑے، کیونکہ اس کے سارے مؤلفین جو ہیں وہ ایرانی ہیں۔ قزوین کے اندر ابن ماجہ تشریف فرما ہے، ٹھیک، اور ترمذ کے اندر امام ترمذی تشریف فرما ہیں، نیشاپور کے اندر امام مسلم تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح سجستان کے اندر امام ابو داؤد تشریف فرما ہیں۔ تو مہربان، آپ کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کے پاس اپنا علم ہے؟ میں نے تو پہلے بھی آپ جیسے کئی بریلویوں کو کہا ہے کہ آپ کو علم پڑھنا سکھایا ہی شیعوں نے ہے۔ آج بھی آپ کے درس نظامی میں کتنے شیعہ مؤلفین کی کتابیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے؟ میں نے تو ابھی تک ان سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ آپ سارا دین ان کا پڑھ رہے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ میں یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، خدا کا خوف کریں۔ بہرحال آتے ہیں آپ کی اس بڑبڑاہٹ کی طرف
جو آپ بڑے تم تراک سے بڑبڑا رہے کہ القول الازہر کہاں لکھا ہے؟ مفتی صاحب اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، اندھے کے پیر کے نیچے آ گیا بٹیرا، تو وہ آپ کی طرح شیخیاں بگاڑنے لگا، ادھر ادھر جھومنے لگا، ہاں ہم ہر روز بٹیرا کھاتے ہیں، چونکہ اندھا تھا آپ کی طرح۔ تو اس نے جناب والا بغیر ہاتھ وہاں ڈالے ہوئے پہلے پاؤں اٹھایا اور پھر ہاتھ ڈالا تو بٹیرا اڑ گیا۔ تو میرے جیسا ایک مسکین کھڑا تھا، اس نے کہا حافظ جی، غرور جو ہے وہ اس کا سر نیچا ہوا کرتا ہے، کہاں تم بٹیرے کھاتے ہو، تم تو دال کھانے کی بلائق نہیں ہو۔ تو مفتی صاحب آپ کی مثال بھی اسی اندھے کی طرح ہیں۔ آپ کو اگر نظر نہیں آتا، شپرا چشم اگر نہ بیند آفتاب، آفتاب راچے گنا، اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو اندھا اپنی آنکھوں کا علاج کرائے، سورج تو چمکتا ہے۔ یہ لکھا ہے قول اظہار، وہذا القول الازہار، یہ لکھا ہے، یہ تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اہل سنت میں مانے جانے جاتے ہیں سارے طبقات کے اندر۔ ہاں جی، یہ لکھا ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، چونکہ آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور یہ جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے اس آیت کے اعتبار سے۔ اچھا، دوسرا آپ نے رازی سے متعلق کہا، رازی علیہ رحمہ نے آپ کے سارے جھوٹ کو ننگا کیا ہے، آپ نے رازی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ رازی کہتا ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو معنی آیت قرار دیا جائے تو نظم نس حاصل نہیں ہوگا۔ آئیے اب ذرا تھوڑا سا میں نظم نس پر آپ کی سیر کراتا ہوں۔ مفتی صاحب ہنوز دلی دور است، آپ پڑھو، مجھے پڑھانے کی بجائے نا خود کسی سے پڑھو اور کسی کامل سے پڑھو۔ یہ ہے قرآن کریم کا متن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 8ویں رکوع سے شروع کریں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، یہ کفار مکہ کی ان بدماشیوں کو بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جارحانہ رویے کے اعتبار سے پیش کی ہیں، اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ ان کا شرک، ان کی زیادتیاں، بہت ساری زیادتیاں انہوں نے قرآن پاک نے بیان کیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اگر آپ ساری عظمتیں ان کو دکھا دیں، معجزات دکھا دیں، تو وہ چونکہ ان کا مزاج ہی مجادلہ ہے، دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں، جس طرح آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کفر ابو طالب پر، اسی طرح کفار مکہ کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو جس طرح وہ خائب اور خاسر رہے، آپ بھی خائب اور خاسر رہیں گے۔ آپ کے ابھی کھیلنے کے دن ہیں، بہت چھوٹا قد ہے آپ کا تحقیق سے۔ حبیب سب کچھ ان کو دکھا دو، یہ نہیں لے آئیں گے ایمان۔ اور قرآن پاک کے بارے کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ اساطیر اولین ہے، ٹھیک۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی نفرت دلاتے ہیں، اور یہ ان کی ایسی ہلاکت ہے کہ ان کو ان کی ہلاکت کا خود شعور نہیں ہے کہ کس انداز کی بھیانک ہلاکت ہے۔ یہ ہے نظم نس۔ میری جان مفتی صاحب آپ کی مت ماری گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کے نظم نس کی قطعیت کو نہیں مانتے، اور وہ جو قول ایک جعلی لایا گیا ہے جس کی سند ہی صحیح نہیں ہے، راوی مجہول ہیں، اور وہ قول اس وقت لایا گیا ہے مفتی صاحب 4 سن نبوی کو سورہ حجر نازل ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاتا ہوں قرآن کی۔ جب سورہ حجر نازل ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، حبیب اب کھل کے آؤ میدان میں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کھل کر دو، اور جس جس وجود میں شرک کی مدبو محسوس کرو اس وجود سے اعراض کرو، دور ہو جاؤ، نفرت کرو۔ یہ حکم شرعی ہے۔ اعرض امر کا صیغہ ہے اور مطلق عن القرینہ ہے، نبی پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ جس میں شرک محسوس کرے اس سے نفرت کرے۔
آئیے مفتی جی، یہ 4 سن نبوی کو نازل ہوتی ہے، 10 سن نبوی تک نزول قرآن کے بعد بھی 6 سال تک وجود رسالت پہ وسط رہا وجود ابو طالب علیہ السلام میں۔ یہ ہے قرآن کی گواہی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے ضمک الی امک ابی طالب، حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عم میں ضم کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی پر فرض ہے کہ مشرک سے دور رہے، متنفر ہو جائے۔ ابو طالب علیہ السلام کو جو مشرک کہتے ہو اور مشرکین کی مذمت میں اترنے والی آیتیں ان پر چشمہ کرتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، پر شرم والا ٹبر ہی نہیں ہو تم۔ اب حضور پر جب فرض قرار دیا گیا کہ مشرکی سے بچو، ابو طالب آپ کے زعم کے مطابق اگر اور زعم خبیث کے مطابق اگر مشرک تھے تو رسالت نے ان سے نفرت کیوں نہیں کی؟ ان پہ پہلو میں کیوں رہے؟ ان کی ذات کے ساتھ پیوست کیوں رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بنایا ہوا جال سازی کا تصور دین سب جھوٹا ہے، کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں نہیں بولا گیا۔ یہ قرآن کی نظم نس کے خلاف ہے، نبوت پر الزام ہے۔ مجھے کہتے ہو کہ میں نبوت کو نہیں مانتا اور آپ کا اعتماد نہیں ہے نبوت پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو حکم دیا گیا کہ مشرکین سے اعراض کرو، لیکن نبی وحی کو توڑ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر نبی وحی کو توڑے گا ہم شاہ رگ کاٹیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری جاہلانہ کل سوائے بکواس کے کچھ نہیں ہے اور جھوٹ کے کچھ نہیں ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جو رویے کفار مکہ کے قرآن نے بیان کیے اور ان رویوں پر جو مواخذہ بیان کیا، مذمت بیان فرمائی، کیا ان رویوں میں کوئی ایک رویہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات میں ثابت کر سکتے ہو؟ مفتی صاحب، پگڑی باندھ کر جھوم لینا اور کتابیں لہرانا آسان ہے، کتابوں میں غور کر کے ان حقیقتوں پر اترنا یہ آسان نہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ قبروں پر جا کر پڑھیں، آپ اس گاڑی کے بیل ہی نہیں ہیں، جاؤ کام کرو جا کر۔ ہم سے الجھتے ہو، واہ واہ واہ، بہت ہم سے کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ آئیے قرآن کے متعلق انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانی ہے، کوئی سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ شرم آنی چاہیے مفتی صاحب آپ کو، پتہ نہیں کب منہ نکال کر آ جاتے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں قد اتاہ الوحی من عند ربہ ومن قال لا یقرأ بہا سن آدمی، لوگوں میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وحی کا نور اتر رہا ہے، اور جو اس نور کی حرمت کو نہیں مانتا وہ دونوں جہانوں میں شرمندہ ہوگا۔ یہ ابو طالب ہے۔ اور میں اگلی بات بتاؤں، اگلی بات بھی یہی کہی آپ نے، فرمایا کہ یاتی بامر جلی غیر ذی عوج، یہ وہ امر جلی لے کر آئے ہیں، یہ روشن حقیقتیں لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی صورت میں تشریف لائے ہیں، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ کما قال قد تبین فی آیات یاسین، فرمایا ظالموں قرآن کی صورت یاسین پڑھ کر دیکھو آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ ابو طالب وحی کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، کافر کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ وحی کا نور ہے اور یہ امر جلی ہے۔ پھر فرمایا انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذی العزۃ الکتب۔ مفتی صاحب شرم کھاؤ، پر شرم نام کی شے ہی کوئی نہیں آپ کے وجود میں۔ مجھے ظالم کہتے ہو، خود ظلم کرتے ہو۔ ابو طالب علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو رسولوں کا سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، میرا یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ نزل الکتاب ذی العزۃ الکتب، جو ساری کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت اور عزت والی کتاب ہے قرآن، وہ آپ کی ذات پر نازل ہو رہی ہے۔ یہ ابو طالب ہیں، اور ابو طالب کو آپ ان آیات کا معنی قرار دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو حیا بھی شائع ہوتی ہے، ان آیات کا مصداق قرار دے رہے ہیں کہ وہ ان آیات کا مصداق ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اتنی جہالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اچھا آئیے، اب آپ نے اس آیت سے جو کفر ابی طالب کا استدلال کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح المطالب میں یہی چیزیں ہیں، اور میں نے اس کو ادھیڑ کر رکھا ہوا ہے۔ ابھی جو میری بات چل رہی تھی پہلے صاحب صاحب سے، میں نے اس کی تنقیح کی ہے، اگلی ایڈیشنوں کے اندر انشاءاللہ وہ تنقیح آ جائے گی، گھبرائے نہیں۔ میں نے اگر کائنات کا بدترین جھوٹ کہا ہے تو 100% سچائی کو دے کر کہا ہے۔ تو وہم ینہون عنہ، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اے رسول، یہ کتنے بدبخت ہیں قرآن کو اساطیر اولین کہنے والے، یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، وینأون عنہ، اور لوگوں کو بھی دور ہٹاتے ہیں، خود بھی ہٹتے ہیں اور دوروں کو بھی ہٹاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اب اور ظالم، یہ دیکھ قرآن کہتا ہے کہ رسول سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں، اور ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ خود محبت کی اس معراج پر ہیں کہ اس سے آگے محبت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ متواتر حقیقت ہے، متواتر حقیقت ہے۔ اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کبھی ان سے پوچھ کر دیکھا ہوگا، مولوی صاحب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے بریلویت پڑھی ہے، جائیں وہاں جا کر طویل سویز لکھیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مزار پر جا کر جھاڑو شاڑو دیں اور ٹکر کھائیں۔ پاکستان میں یہ آپ کا ڈرامہ نہیں چلنے والا۔ آپ چیلنج کرتے ہیں، کریے، لکھ کر دیجئے کہ آپ ابو طالب علیہ السلام کو کافر یقین کرتے ہیں، پھر تماشا دیکھیے کیا بنتا ہے۔ ہم اگر کسی لحاظ میں ہیں، احترام میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کرتے جاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ اور یہ تردید کر رہا ہے راضی، اور یہ کہہ رہا ہے والقول الاول اشبہ لوجہین، حقیقت کے مشابہ ترین پہلا قول۔ آپ نے پورا سباق و سیاق پڑھا ہوگا، راضی کا پڑھا ہوتا تو مفتی صاحب یہ باتیں نہ کرتے۔ آپ کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، مجھے پڑھاتے ہیں یار۔ آپ کی مہربانی کہ آپ المسئلۃ الاولیٰ سے لے کر آگے آیت کے اختتام تک پڑھیں، آپ کی کھوپڑی شریف میں سمجھ آ جائے گی۔ اس پر میں مزید وقت آپ پر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال دوسرا، آپ نے گواہ پیش کیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو گواہ بنایا کہ جناب یہ گواہ ہے۔ آئیے ہم آپ کی گواہی کا کچا چٹا بھی نکالتے ہیں۔ میرا اسی آیت کے کنٹسٹ میں آپ پر سوال ہے، اور قیامت تک کے لیے ملت بریلوی پر ہے، کوئی آسمان میں رہتا ہے، یا تہہ زمین میں رہتا ہے، یا اوپر رہتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ 26 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہوتے ہوئے نازل ہوئی ہے نا، اور ابن عباس کا قول جو مجہول راوی ہے اس میں، اس کی روایت کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان کی طرف یہ منسوب کر دیا گیا ہے۔ مفتی تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ الاتقان کے اندر یہ ضابطہ موجود ہے کہ جو حقائق مبصر محسوس ہوں ان کی بابت اترنے والی آیت کی شان نزول کو بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عینی شاہد ہو۔ کیا یہ پڑھا نہیں آپ نے؟ اور پھر ایک اور ضابطہ بھی بیان فرمایا، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں مفتی صاحب، مجھے آپ کیا پڑھائیں گے۔ ایک یہ بھی ہے کہ دو اگر شان نزول مختلف ہوں اور جس کی طرف زیادہ رائے ہو ترجیح اسی کو ہوگی، تو تمام مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے، اس کو ترجیح دی نہیں ہے، نہ وجہ ترجیح بیان کی ہے، نہ دلیل ترجیح دی ہے۔ آپ کو کیا پتہ ترجیح کیا ہوتی ہے؟ بیٹھے ہیں کر کے جناب والا وہ موسمی مینڈکوں کی طرح ہاں رگیں پھلا کر باتیں کرتے ہیں۔ کم موسم پر تو بولو، آپ تو بے موسم بولتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کا چچا چھٹا نکالا ہوا ہے۔ یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے عینی شاہد پر، عینی شاہد کے حوالے سے مولا کائنات کو عینی شاہد مانا ہے، کیا یہ آیت کریمہ 26 نمبر آیت جو ہے یہ مولا کائنات کو پتہ تھا اس کا؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں ہر آیت کے شان نزول کو جانتا ہوں، محل وقوع کو جانتا ہوں، اس کنٹیکسٹ کو جانتا ہوں جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سارے حقائق، کیونکہ حضور کی گواہی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی کسی آیت کریمہ کو اپنے باپ کی تکفیر کے لیے استعمال کیا ہے؟ بولیے مفتی صاحب، اگر آپ کے دم میں
آپ کے خیال میں غیرت نام کا کوئی ذرہ ہے، احساس ہے، شعور ہے، تو پھر مولا کائنات کی طرف سے کسی ایک آیت کریمہ کی نشاندہی کر دیں پورے قرآن سے کہ اس آیت کے کنٹیسٹ میں جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے یہ فرمایا تھا۔ کوئی آیت، جتنی بھی آپ روایتیں گھڑ کے لاتے ہو، جعلی روایات، جعلی FIRs، ان میں سے کسی آیت میں کوئی گواہی ہے مولا کائنات کی؟ جو سارے قرآن کو جانتا ہے، سارا قرآن ان کے سینے میں ہے، وہ قرآن کے اندر ہیں، ثقلین کا وہ حصہ ہیں، ثقلین کی وہ عصمت ہیں۔ بتائیے مفتی صاحب، قرآن کی کس آیت کے کنٹیسٹ میں جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات نے یہ گواہی دی ہے کہ میرا باپ کافر مرا ہے؟ اور حیا کرو، آگے آئیے۔ آپ کا کچا چٹھا فقیر نکال رہا ہے اس تصور سے، وہ آپ ایسا کریں برائے مہربانی، اپنے گریبان میں خود جھانکیے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ بار بار جناب روایت بیان کرتے ہو کہ مولا کریم نے یوں آ کر کہا، یوں آ کر کہا، آپ نے ابی داؤد سے، سنن ابی داؤد سے بھی ایک روایت بیان کی۔ شرم آنی چاہیے، آپ نے شرح نہیں پڑھی ہے آپ کو؟ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اذهب فوارے ہو، کیا حقیقت ہے؟ رواہ البیہقی فی سننی، وہ کہتے ہیں کہ الوسطی ثم قال وناجیہ ابن کعب لا نعلم روا عنہ غیر ابی اسحاق قال ابن مدین وغیر من الحفاظ۔ سنیے مفتی صاحب، آپ کے کان پک جائیں گے، تھک جائیں گے۔ وروى البیہقی فی سننہ حدیث علی ھذا من طرق وقال انہ حدیث باطل۔ آپ نے کیا اس کی سند کی صحت بیان کرنی ہے؟ ویسے ہی ڈڈوؤں کی طرح گڑائیں گڑائیں کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر جناب والا مجھے خوف زدہ کرتے ہیں۔ فقیر ڈرنے والا نہیں ہے، ملت بریلویہ کو میں نے جانچا ہوا ہے کتنے پانی میں ہے۔ یہ حدیث اصلاً باطل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام اہل سنت عمدۃ القاری کہہ رہے ہیں شرح سنن ابی داؤد کے اندر۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَسَانِدُهُ كُلُّهَا ضعیفہ وَبَعْضُهَا مُنکر اما حدیث ابی ہریرہ مرفوعاً۔ یہ جو غسل یعنی میت کے جنازے کے بعد یا دفن کفن کے بعد جو غسل ہے، اس کا تو یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے یہ جو الزام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بھی ان کو جا کر دفناؤ، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ شرح کا اتنا حصہ پڑھیں۔ یہ آپ کے بابا کریم نے اس بات کو باطل قرار دیا ہے، اور ایک آپ کے جد کریم ہیں، اور وہ کون ہیں؟ امام ذیلعی نصب الرایہ والے صاحب ہدایہ نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو مرے کفر میں اس کا دفن کفن کیسے کیا جائے، تو اس پر یہ حدیث لائے ہیں اپنے اس جزیے کی تائید میں۔ تو صاحب نصب الرایہ چونکہ ان کی تائید میں لکھی گئی تھی، کیونکہ ان کی روایات پر اعتراض ہوا تھا کہ ان کی روایات بیان کردہ جو ہے صاحب ہدایہ کی صحیح نہیں ہیں، تو اس کے تعاقب میں ان کی تائید میں یہ کتاب لکھی۔ لیکن جب اس حدیث پر آتے ہیں اور یہ بھی یہی کہتے ہیں وروى البیہقی فی سننہ حدیث علی ھذا من طرق وقال انہ حدیث باطل۔ یہ امام ذیلی بھی اہل سنت کے امام ہیں۔ آپ نے کچھ پڑھا ہوتا مفتی صاحب، آپ پہلے خود تو پڑھیں۔ جس وقت آپ کے اندر علمی بصیرت اجاگر ہو جائے گی تو میں آپ سے استفادہ کرنے فیصلہ آباد آ جاؤں گا۔ میرے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہے، نہ کوئی جناب والا کوئی ڈر ہے۔ تو آپ جو پیش کر رہے ہیں یہ حدیث باطل ہے، چیلنج فقیر کر رہا ہے آپ کو۔ یہ جتنے طرق سے حدیث آئی اس کی سند کی صحت بیان کر دیں، پتہ چل جائے گا آپ کے علم کی بصیرت کا، آپ کی علمی بصیرت کس پیمانے کی۔ اور کو خدا کا خوف کرے مفتی صاحب، جب ہم اس طرف آئے، چونکہ آپ نے سند کو چھیڑا نہیں، اس لیے میں نے بھی نہیں چھیڑا، ہم نے تو پوری گفتگو کی ہوئی نا، پورا اس کا کچا چٹا نکالا ہوا ہے۔ تو آپ کو دو حوالے دے دیے ہیں ابھی تک صرف کہ یہ حدیث باطل ہے ائمہ اہل سنت کے نزدیک، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ڈرامے کو اپنے پاس رکھیے، اور یہ جو بڑبڑاتے ہیں نا کچھ عرصے بعد آ کر اپنا شوق پورا کرنا ہو تو پھر میری کتاب کا مہربان رد لکھیے۔ آپ تو
اس کو روتے ہیں عرفان ابی طالب کو. ابھی تو پونی بریلویت ادھر چکی ہے بیچاری کا، اب کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. کتنے مسائل تھے آپ کے جو دفن کر دیے گئے ہیں، جو جال سازیاں تھیں ہم نے ان کو جناب اللہ ختم کر کے اللہ کے فضل و احسان کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی برکت سے ختم کر کے رکھ دیا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ آئیے، آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ بالقول الازہر دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا ہے. آپ چونکہ آپ کو نظر نہیں آتا، یہ ہے ارے انت مفتی دیکھ لے نصرت رسول اللہ کی، یہ لکھا ہوا بہذا القول الازہر. ٹھیک ہے، اور اس میں اور بھی لوگ ہیں، مجاہد بھی، قتادہ بھی، ضحاک بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں یہ لکھ رہے ہیں جناب والا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور کہاں اس کی راضی میں کہاں اس کی تائید موجود ہے؟ راضی تو کہتا ہے کہ نظم نس ہی باطل ہو جائے، اور نظم نس کو باطل کرنا قرآن کی تحریف ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا کفر اس آیت سے ثابت کرنا قرآن کی تحریف مانوی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ قرآن کے نظم نس کو معطل کر کے، قرآن کے سباق و سیاق کو، ربط کلام کو معطل کر کے آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اور یاد رکھو یہ آیت، یہ سورہ مقدسہ مکمل دفعتاً نازل ہوئی ہے. اور کب نازل ہوئی ہے؟ سورہ حجر کے بعد 5-6 سن نبوی کے درمیان. مولوی صاحب ہوش کرو، حضرت عبداللہ بن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے کو ابھی 5 سال باقی ہیں. شرم کھاؤ مفتی صاحب. جب عبداللہ ابن عباس پیدا ہی نہیں ہوئے تو ان کو یہ کیسے خواب آ گیا ہے کہ یہ ہوا ہے؟ مولا کائنات کو تو نہیں پتہ چلا، خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ چلا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتہ نہیں چلا. جتنے بھی وہاں اکابر صحابہ موجود تھے علیہم الرضوان، ان کو کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ آیت اس میں. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جو پیدا ہوئے 10 سن نبوی کو، تو 2-2.5 سال دودھ بھی پیا ہوگا. پھر اس دودھ پینے کے بعد جناب والا حضور کی ہجرت ہو گئی 13 سن نبوی کو. پھر 8 سال وہ بعد تشریف لائے 8 کو، تو 10 یعنی 3 اور 8 11 سال بعد. اور پھر ملاقات میں آتے ہی تو یہ آیت کا جو نہیں نا انہوں نے کھولا ہوگا، کوئی وقت تو لگا ہوگا. 17-18 سال کا فاصلہ ہے مفتی صاحب. تو اس فاصلے کے 17-18 سال تک اس آیت کے بابت نہ نبی کو پتہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے بابت نازل ہوئی، نہ سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ ہے، نہ عمر فاروق کو پتہ ہے، نہ عثمان غنی کو پتہ ہے، نہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو پتہ ہے، نہ مولا کائنات کو پتہ ہے. تو آپ کا یہ جھوٹ ننگا ہو گیا. اور آپ اگر باز آ گئے تو فقیر کچھ نہیں کہے گا، نہ باز آئے تو وہ ادھیڑ بن کروں گا کہ چیخو پکار ہو جائے گی، آپ کی قبروں کے اندر بھی چیخو پکار ہو جائے گی. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی یابا گوئی سے ہم ڈر جائیں گے؟ نہیں، الحمدللہ ہم بوت طلبی ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ماننے والے غلام ہیں، یہ کہیں نہیں ڈرتے. حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہ کا اعتماد ہیں اور حرمت ہیں خدا کی. خدائے ذوالجلال نے اتنا بڑا اعتماد فرمایا ہے آپ پر. اور تکلیف ہوئی کہ میں نے ان کو افضل البشر کیوں کہا، تو میری جان، میرے سینکڑوں خطبات اس پر 26 گھنٹے کی گفتگو ہے، 5 گھنٹے کی آن ایئر ہو چکی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء میں نے ان کو میرٹ پر کہا ہے، ان کا میرٹ بنتا ہے. ہاں، اس پر جب آپ مستقل گفتگو کریں گے تو پھر میں آؤں گا آپ کے ساتھ. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ لہٰذا اس کو کہتے ہیں منجی ٹھوکنا. مفتی صاحب آپ کی آج فقیر نے منجی ایسی ٹھوکی ہے کہ آپ، میرے خیال میں اگر آپ کے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی شے ہے تو پھر اس موضوع پر نہیں بولیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.